صفحہ نمبر 26 سے ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت اور کہا، الیہود یہودیوں نے، لیست النصارى نہیں ہے نصارہ یعنی عیسائی، علی شیء کسی چیز پر، وقالت النصارى اور کہا نصارہ نے، لیست نہیں ہے الیہود یہودی، علی شیء کسی چیز پر، وہم اور وہ، یتلون پڑھتے ہیں، الکتاب کتاب، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں جانتے یعنی جو لا علم ہیں، مثل قولہم ان کی بات کی طرح، فاللہ پس اللہ، یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما اس چیز میں، کانوا فیہ جس میں وہ تھے، یختلفون اختلاف کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہود کی شرارتوں کا اور سازشوں کے حوالے سے سلسلہ جاری ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، ان کے عقائد کا ذکر کیا ہے، اور ان کے بغض کا اور حسد کا ذکر کیا ہے۔ یہ 3 گروہ کون سے تھے؟ پہلا گروہ یہودیوں کا تھا، دوسرا گروہ عیسائیوں کا تھا جنہیں نصارہ کہا گیا ہے، اور تیسرا گروہ لا یعلمون کا تھا۔ لا یعلمون سے مراد وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی، جنہیں لا علم کہا گیا ہے قرآن کے اندر، یعنی مکہ اور جزیرہ عرب کے مشرک جو تھے۔ یہ 3 قسم کے گروہ تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ عیسائی کسی دین پر نہیں ہے، یعنی ان کا دین کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، یہ گمراہ ہیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر موجود تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے اندر بتا دیا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام عیسیٰ ہوگا، عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ اس کے باوجود وہ تورات پڑھتے تھے، وہم یتلون الکتاب، کتاب کو پڑھنے کے باوجود وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے، اور جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اوپر چلتے تھے ان کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ عیسائی جو ہیں، نصارہ جو ہیں، یہ کسی دین پر نہیں ہے، گمراہ ہیں۔ اور یہی صورتحال عیسائیوں کی بھی تھی۔ وہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہودی کسی دین پر نہیں ہے، یہودی گمراہ ہیں۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو انجیل جو کتاب تھی، اس کتاب کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں ان کا ذکر موجود تھا۔ جس طرح کہ دیکھیں قرآن مجید کے اندر تمام انبیاء کا تذکرہ موجود ہے، ان کی تعلیمات موجود ہیں، تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کے اندر بھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات موجود تھیں، ان کا ذکر موجود تھا۔ اور انجیل جو تھی یہ تورات کے احکام کی تصدیق کرنے والی کتاب تھی۔ اس کو عیسائی پڑھتے تھے، اور اس کے پڑھنے کے باوجود وہ یہ کہتے تھے کہ یہودی کسی دین کے اوپر نہیں ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا آپس کے اندر بغض تھا، ان کا آپس کے اندر حسد تھا۔ اور تیسرا جو گروہ اور فریق تھا وہ مشرکین مکہ یا مشرکین عرب تھے، وہ لوگ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو جھٹلانے والے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے نعوذ باللہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نیا دین لائے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بارہا آپ نے سیرت کے واقعات سنے ہیں اور سیرت کے واقعات پڑھے ہیں، تو ان کے اندر اس چیز کا ذکر موجود ہے کہ وہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ گمراہ کہتے تھے، سابی کہتے تھے، بے دین کہتے تھے، اور اپنی محفلوں کے اندر یا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتا تو کہتے کہ ایسا شخص ہے کہ جس نے باپ کو بیٹے اور بیوی کو خاوند سے جدا کر دیا ہے، خاندانوں کو توڑ دیا ہے، اور لوگوں کو بتوں کی عبادت سے روک کر گمراہ کر رہے ہیں۔ تو یہ 3 گروہ ہیں جن کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر آیا ہے۔ تو پہلے 2 گروہوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، اچھی طرح ان کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی درست تھیں،
اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی درست تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کا انکار کرتے ہیں۔ اور پھر تینوں نے مل کر اسلام کی مخالفت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور قرآن مجید پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو کافر قرار دے دیا اور وہ کافروں میں شمار ہونے لگے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، بس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما اس چیز میں کانوا فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی اصل چیز ان کی خوش فہمیاں تھی، ان کے غلط عقائد تھے۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ جناب، ایک سمجھتے تھے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام جنت میں لے جائیں گے، دوسرا گروہ سمجھتا تھا ہم انبیاء کی اولاد ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ مشرکین مکہ تو اس بات کے قائل ہی نہیں تھے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، بلکہ وہ تو کہتے تھے اذا متنا وکننا ترابا وعظاما، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، تو کیا ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے گا؟ تو وہ تو قیامت کے، آخرت کے میدان محشر کے اندر جمع ہونے کے، یہ جنت اور دوزخ کے قائل ہی نہیں تھے۔ اس کے باوجود وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہی ہمارے سارے کام کرتے ہیں اور یہی ہماری ساری خدمت کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر آباد ہیں۔ تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اختلاف کی وجہ سے کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیں گے کہ تم لوگ دنیا کے اندر جن خوش فہمیوں کے اندر اور جس حسد اور بغض کے اندر زندگی گزار رہے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی جو مخالفت کر رہے تھے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ان کو کر کے دکھا دیں گے۔ جنت کے اندر تو وہی لوگ جائیں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، قرآن مجید اور تمام کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور اپنی زندگی اللہ کے حکموں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارتے ہیں۔ ترجمہ سن لیں۔ وکالت اور کہا الیہود، یہودیوں نے، لیست نہیں ہے نصارا علی شیء کسی چیز پر۔ وکالت اور کہا النصارا، یہودیوں نے، لیست نہیں ہے، وکالت اور کہا نصارا، عیسائیوں نے، نصارہ نے، لیست نہیں ہے الیہود یہودی علی شیء کسی چیز پر، وہم حالانکہ وہ یتلون الکتاب کتاب پڑھتے ہیں، کذالک اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو لا علم ہیں، جو نہیں جانتے، مثل قولہم ان کی بات کی طرح، فاللہ پس اللہ، یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما اس چیز میں، کانوا فیہ جس میں وہ تھے، یختلفون اختلاف کرتے۔